حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر الوقف عند الحرام. فرماتے ہیں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کہنے والوں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں، محافل میں جانے والوں، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ فرمایا جب حرام کرنے کا موقع مل رہا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تنہائی ہو، فقط اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت جس شخص کو اللہ یاد آ جاتا ہے اس کا ذکر سب سے بہترین ذکر ہے. افضل الذکر الوقف عند الحرام. ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. جب انسان کے دل میں گناہ کی تمنائیں مچل رہی ہیں، خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، گناہ کا موقع بھی ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھ ہی نہیں رہا، فقط اللہ دیکھ رہا ہے، فقط وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، جسے اس وقت اللہ یاد آ گیا اور اللہ کی یاد کی وجہ سے اس نے گناہ نہیں کیا، رک گیا. فرمایا یہ سب سے بہترین ذکر ہے. سب سے بہتر ذکر یہی ہے جو اس وقت رک گیا گناہ سے، جس نے اس وقت گناہ نہ کیا. حقیقی ذاکر وہی ہے، اور یہی وہ حقیقی ذاکر ہے جب وہ ذکر اللہ کی محفل میں جاتا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کے ترانے الاپتا ہے، پھر اس کے دل پر جو سکینہ نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم انسانی زبان کو یارہ نہیں رہتا کہ اس کی حسین کیفیات کو لفظوں کے جامے پہنائے. بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ تو مجھ بے بساط کے بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کروں. یہ انسانی زبان کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو دل کی کیفیات ہیں، وہ وجدانی کیفیات، وہ سکون جب انسان گناہ سے رکتا ہے، اور گناہ سے رکنے والا جب ذکر کی محفل میں جاتا ہے پھر وہ کبھی پریشانیوں کا رونا نہیں روتا. اور جو لذت اللہ نے رکھی ہے، جو سکون اللہ نے رکھا ہے، جو کیف و مستی اللہ نے رکھی ہے، جو اطمینان قلب اللہ نے اس گناہ سے رکنے کی کیفیت میں رکھا ہے، انسان اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا. ترک لذت بھی نہیں، لذت سے کم کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے. ترک لذت ایک ہے نا، نفس کی خواہش، نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے گناہ کرے، لیکن چونکہ ہم نے ساری زندگی گناہ کرنے کی لذت چکھی ہے، گناہ سے رکنے کی لذت اور اس کا ذائقہ ہم نے آج تک محسوس ہی نہیں کیا. زندگی کے 40 50 60 سال بیت جاتے ہیں، ہم برباد کر دیتے ہیں، پھر بھی آنکھیں چاہ رہی ہیں کوئی حسین چہرہ نظر آ جائے، پھر بھی زبان چاہتی ہے جھوٹ بولوں، پھر بھی انسان چاہتا ہے کہ گناہ کروں. جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو آپ کہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نگشت. فرماتے ہیں 40 سال تیرے بیت گئے زندگی کے، ہے نفس تو نے 40 سال برباد کر دیے، تو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی تیرا بچپنا نہیں گیا، ابھی بھی تیرا بچپن، ابھی بھی تو بچہ ہے. جس طرح ایک بچے کو نئی چیز جو بھی نظر آتی ہے نا تو بچہ دیکھنا چاہتا ہے، ہر نئی چیز کی طرف آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں تیرے 40 سال گزر گئے ہیں نفس، ہر دنیا کی لذیذ چیز سے تو نے استفادہ کیا، ظاہری طور پر تو نے اس سے محظوظ ہونے کی کوشش کی، لیکن اب بھی تیری تمنائیں ختم نہیں ہوتی. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہر نئی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح تو بھی گلیوں بازاروں میں جب بھی کوئی نئی حسین صورت دیکھتا ہے، نئی حسین شکل دیکھتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نگشت. اندر کی خواہشات مر چکی ہیں، شہوت مر چکی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن پھر بھی آنکھیں چاہتی ہیں کہ دنیا کا حسن دیکھتی رہیں. یعنی ایک تو وہ نوجوان ہے نا جو اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اگر شہوت کا غلبہ ہے اور قابو نہیں پاتا تو اس پر گناہ ہے، اسے آخرت میں مواخذہ ہوگا، آخرت میں گرفت ہوگی، باز پرس ہوگی، عذاب ہوگا. لیکن وہ شخص جو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے لیکن اب بھی دیکھنا نہیں چھوڑتا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے خوشی حاصل نہیں ہوتی، سکون حاصل نہیں ہوتا؟ اگر حقیقی سکون چاہتے ہو تو اس عمر میں جا کر بھی اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ترک لذت بھی نہیں، لذت سے کم کچھ مزہ اس کا بھی چکھا کیجیے. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نہ کھانی. اگر انسان ترک لذت، نفس کی لذت کو ترک کر دے اور پھر جو لذت اسے حاصل ہوتی ہے، نفس کی لذت کو ترک کر دے، نفس جو چاہتا ہے، نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کی تکمیل نہ کرے، کہا پھر جو لذت اسے ملتی ہے وہ ایسی لذت ہے، ایسا سکون ہے، ایسی کیفیت ہے کہ پھر وہ نفس کی لذت کو لذت ہی نہیں سمجھتا. نظارے کی ہوس ہے تو آنکھوں کو بند کر،
نظارے کی ہوس ہے تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، ہے دیکھنا یہی، دل کے دروازے اسی صورت میں کھلتے ہیں، یہ بند دروازے اسی وقت کھلیں گے جب دنیا کے حسن سے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا، پھر دل سے آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ چہرہ والضحیٰ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، پھر محبوب حقیقی کا حسین چہرہ نگاہوں کے